حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ويستفتونك في النساء. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں. یہ یتیم جو ہے یہ بریکٹ میں ہے، لفظی ترجمہ ہوگا عورتوں کے بارے میں فتویٰ طلب کرتے ہیں، لیکن یتیم والی بات جو ہے اسی آیت میں آگے آئے گی اس کی وضاحت کے طور پر، لہذا ترجمے کے اندر ہی میں نے اس کو شامل کیا ہے کہ اے پیغمبر لوگ آپ سے یتیم عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل اللہ یفتیکم فیہن، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، یعنی ان کے بارے میں حکم صادر فرماتا ہے، ان کے بارے میں تمہیں ہدایت دیتا ہے. وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو کچھ تلاوت کیا گیا تم پر کتاب میں سے، فی یتامی النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، کہ جن سے تم شادی کرنے کی خواہش تو رکھتے ہو لیکن انہیں مہر ادا نہیں کرنا چاہتے. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور یہ بھی حکم دیتا ہے کہ یتیموں کے بارے میں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ بھی حکم دیتا ہے یتیموں کے بارے میں کہ تم ان کے معاملے میں عدل پر قائم رہو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو بھی بھلائی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اس صورت کی شروع میں فرمایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یتیم عورتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو تو انہیں چھوڑ کر 2 3 اور 4 عورتوں سے شادی کر سکتے ہو، لیکن وہاں شرط شاطیہ لگائی گئی تھی کہ بشرطے کہ تم ان کے درمیان عدل کر سکو. اب 2 انسانوں کے درمیان انسان کی ڈیلنگ جو ہے اس میں 100% برابری نہیں ہو سکتی، یعنی قسط جو ہے یہ عدل سے زیادہ برابری کے معنوں میں آتا ہے، عدل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ وضاحت میں کر دوں کہ یہ 2 الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، عدل و انصاف. یہ بالکل مترادف الفاظ نہیں ہیں، البتہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں. انصاف جو ہے یہ نصف سے بنا ہے، اور انصاف کے معنی ہے آدھا آدھا کرنا، یعنی برابر برابر تقسیم کرنا یا برابری کا سلوک کرنا. عدل کے معنی ہے حقوق کو ادا کرنا، یعنی عدل کا الٹ جو ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم کے معنی کیا ہے؟ حق تلفی، یعنی جو بھی کسی کا حق ہے اس کو پورا ادا کرنا، یہ عدل کا ایک پہلو ہے. اور غاصب سے جس نے کسی کا حق مارا ہوا ہے وہ حق وصول کرنا، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیفائن کیا تھا جب انہوں نے خلافت کا چارج سنبھالا، تو انہوں نے کہا کہ جو ذمہ داری تم نے مجھ پر عائد کی ہے اس کی بنیاد پر تم پر اگر میں سیدھا رہوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم پر لازم ہے کہ تم مجھے سیدھا کر دو. اور تم میں سے ہر کبھی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس کے حق وصول نہ کر لوں، اور ہر ضعیف میرے سامنے طاقتور ہوگا جب تک کہ میں اس کا حق ادا نہ کر دوں. تو اصل میں حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ ہے عدل. انصاف کیا ہے؟ برابری کا سلوک کرنا، برابر برابر تقسیم کرنا، آدھا آدھا دینا. منہ سے بول رہا ہے لفظ انصاف،
یہ نصف سے ہے، یعنی کوئی چیز ایکولی ڈیوائڈ کرنا، یعنی سب کو برابر برابر دینا۔ وہاں فرمایا گیا تھا کہ تمہیں اجازت ہے 2 4 بیویاں کرنے کی، بشرطے کہ تم ان کے درمیان عدل کر سکو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بھی ناپی تولے جانے والی چیزیں تھیں ان میں اپنی بیویوں کے درمیان پورا انصاف کیا۔ آپ کی رات کے وقت بسر کرنے کی باری ہوتی تھی عورتوں کے درمیان، اور آپ روزانہ ایک چکر دن میں بھی ضرور لگاتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد آپ ایک فلائنگ وزٹ سب کی طرف کرتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ تمام بیویوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محبت کا تعلق ہے وہ برابر نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص کے 4 بیٹے ہوں تو چاروں بیٹے محبت کے اعتبار سے برابر نہیں ہوتے، بیٹوں کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی میئریبل چیزیں ہیں وہ انہیں بانٹ کر پوری دے گا تو وہ تقاضا تو پورا ہو گیا، لیکن جو انسان کا قلبی رجحان ہے، جو انسان کے بس میں نہیں ہے، کوئی بیٹا باصلاحیت ہے، اس کی طرف انسان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ کسی خاص اور وجہ سے پیارا لگتا ہے، یعنی سمپل سی بات ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا اور اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اب باپ جو ہے محسوس کرے گا کہ اس بچے کے لیے میں باپ تو ہوں ہی ہوں، ماں بھی ہوں، لہذا اس کو وہ زیادہ اٹینشن جو ہے وہ دیتا ہے۔ تو یہ عدل و انصاف کے اصول کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ایک قلبی رجحان ہے، جہاں تک میئریبل چیزوں کا تعلق ہے وہ ان کو پورا برابر دے گا۔ اب یہاں اس کی وضاحت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس میں یعنی اس کا بھی ذہن میں رکھے کہ جی میں بالکل برابر دونوں بیویوں کی طرف توجہ کروں، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس کی یہاں وضاحت کی جا رہی ہے۔ تو پھر ترجمہ ہی آپ سنیں گے دوبارہ تو بات پوری واضح ہو جائے گی کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں، یتیم عورتوں کے بارے میں، تو اس میں جو کہا گیا تھا کہ تم ان کو چھوڑ کر، یہاں بعض لوگوں کی رائے، مولانا اصلاحی صاحب کی رائے یہ ہے کہ 2 3 کی اجازت جو ہے وہ یتیم بچیوں کے لیے دی گئی ہے۔ عام جو ہمارا موقف ہے اہل علم کا، فقہا کا، اس کے برعکس، لیکن یہاں اس کی وضاحت آ گئی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ یتیم بچیاں مراد ہیں، یاد رکھیے گا، کہ جن کی آپ ولی خود ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ ولی ہیں اور آپ اسی بچی سے ہے وہ نامحرم بچی، لیکن وہ آپ کے سپرویژن میں آ گئی ہے تو آپ اس کے ولی ہیں، تو اب 2 اعتبارات سے آپ اس کو سپریس کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ بغیر مہر کے اس کے ساتھ شادی کر لیں گے، دوسرا آپ اس پر کوئی بھی زیادتی کریں تو اس کا کوئی والی وارث اور نہیں ہے، لہذا کوئی آپ سے پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو وہاں انکریج کیا جاتا ہے کہ ایسی یتیم بچیاں کہ جو تمہارے سپرویژن میں ہیں، جن کے ولی تم ہو، ان سے خود نکاح نہ کرو، اگرچہ وہ تمہاری نامحرم ہے، کسی اور کے نکاح میں دو اور خود ان کے ولی بن کر پیچھے سے رہو تاکہ ان کے حقوق کی نگہداشت کر سکو۔ ایک، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر خود نکاح کرو گے تو پھر مہر نہیں دو گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا جو حق مقرر کیا ہے مہر، وہ ضرور انہیں عطا کیا جائے۔ اور اسی میں ضمنی طور پر بتا دوں کہ مہر جو ہے شادی کا، نکاح کا، یہ ادا کرنے کے لیے ہوتا ہے، صرف لکھنے کے لیے نہیں ہوتا۔ بڑی سخت حدیث ہے اس سلسلے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور مہر باندھے لیکن اس کا دینے کا ارادہ ہی نہ ہو، تو قیامت کے دن وہ ایسے اٹھایا جائے گا جیسے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدکاری کرتا رہا۔ تو مہر اپنی حیثیت کے مطابق باندھنا چاہیے اور اس کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ بڑی سیریس بات ہے، اگر ہم میں سے کسی کی کوئی کوتاہی اس سلسلے میں ہوئی ہے تو وہ فوری طور پر اس کی ادائیگی کرنے کا اہتمام کریں۔ تو فرمایا قل اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، تمہیں ہدایت کرتا ہے ان کے معاملے میں، اور جو تلاوت کیا گیا تھا تم پر کتاب میں سے اسی صورت کے شروع میں، فی یتامی النساء، یتیم عورتوں کے سلسلے میں، اللاتی لا توتونہن، کہ جنہیں تم نہیں دو گے، ما کتب لہن، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم صادر فرمایا ہے مہر کا، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم چاہو گے کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو، والمستضعفین من الولدان، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یتیم بچوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے کہ ان کے درمیان عدل کرو، ان کی حق تلفی نہ کرو۔ اور یتیموں کے ساتھ تو جو زیادتی ہوتی ہے وہ ہمیں معلوم ہی ہے کہ کوئی 1000 میں ایسا ہوتا ہے کہ جو یتیم کے مال کو کوئی پلج سمجھتا ہے، امانت سمجھتا ہے،
اور اس کو امانت سمجھ کے استعمال کرتا ہے۔ ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ یتیموں کا مال جو ہے وہ خرد برد کر لیا جاتا ہے، اور اس خرد برد کرنے کا آغاز جو ہے وہ عین میت سے ہو جاتا ہے۔ یہ میت موجود ہوتی ہے تو یتیموں کے مال میں سے خوب گلچھڑے اڑائے جاتے ہیں، یعنی جو قرآن خوانی ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی یتیموں کے مال میں سے، اس لیے کہ باپ تو فوت ہو گیا، اب باقی جو مال ہے وہ تو یتیموں کا مال ہے، اس میں سے خرچ کیا ہے۔ بچے چھوٹے ہیں ابھی، لیکن وہ خود بول بھی نہیں سکتے، لیکن کوئی ان کا سرپرست بن کر وہ اس مال میں سے خوب خرچ کر رہا ہے، خوب لیوش قسم کی دعوتیں جو ہیں وہ کلوں پر بھی اڑائی جا رہی ہیں اور چالیسووں پر بھی اڑائی جا رہی ہیں، جمعراتوں پر بھی اڑائی جا رہی ہیں۔ کون اڑا رہا ہے؟ جس کا وہ مال ہی نہیں ہے، مال تو ہے یتیم بچوں کا۔ تو آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد بچوں کے جوان ہوتے تک جب تک وہ کلیم کریں اپنا مال، اس وقت تک جو ہے انہیں حساب لکھ کے بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے باپ کے چلیسویں پر اتنے خرچ ہوئے تھے اور کلوں پر اتنے ہوئے تھے، جمعراتوں پر اتنے ہوئے تھے، اور یہ لو پکڑو۔ یہ کیا ہے؟ وہ ظلم ہے جو روا رکھا جاتا ہے، اور قرآن مجید بار بار تاکید کرتا ہے یتیم کے مال کی حفاظت کرنے کی، یتیم کے مال کو بطور ٹرسٹ اور پلج ٹریٹ کرنے کی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو قرآن مجید میں بار بار جو یتیموں کا تذکرہ ملتا ہے وہ اصل میں اسی پہلو سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں ان کا ولی بنایا ہے تو جو ہی وہ اس قابل ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں کہ اپنے کاروبار کو سنبھال سکیں، تو فوراً ان کے مال ان کے حوالے کرو۔ اجازت دی ہے اگرچہ اس بات کی، اگر تم تنگ دست ہو اور ان کے مال کو مینیج کرتے ہو تو تم اس میں سے جو بھی کوئی تنخواہ ہے یا جو بھی اس کی ریکمپنسیشن ہے وہ لے سکتے ہو، لیکن پریفریبل کیا ہے کہ اگر تم تنگ دست ہو تو، لیکن اگر تم کھاتے پیتے ہو تو پھر وہ جو مینجمنٹ کی فیس ہے وہ بھی تم ان کے مال میں سے منہا نہ کرو، مائنس نہ کرو۔ لیکن بہرحال یہ دنیا کا عام رواج نہیں ہے، یہ ان معاملوں میں سے ہے کہ جن کو آج برائی بھی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ قرآن مجید کو اگر آپ سرسری مطالعہ بھی کریں گے تو جو انتہائی کبھی اعمال ہیں ان میں سے ایک عمل کیا ہے؟ یتیم کے مال پر دست درازی کرنا۔ وان تقوموا، اور یہ بھی نصیحت کرتا ہے کہ تم کھڑے ہو جاؤ للیتامى بالقسط، یتیموں کے معاملے میں عدل کرنے والے، عدل و قسط سے کام لینے والے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو، فإن اللہ کان بہ علیما، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ انسان ساری ہیرا پھیریاں جو کرتا ہے کسی بھی معاملے میں، اپنے گھر کے اندر ہیرا پھیری کرے تب، اپنے کاروبار میں ہیرا پھیری کرے تب، اپنی جاب میں ہیرا پھیری کرے تب، سب کی سب ہیرا پھیری ہمارے مالک کے علم میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اور اگر انسان کو صرف اتنی سی بات یاد رہے کہ میں دیکھا جا رہا ہوں، میرا مالک مجھے واچ کر رہا ہے، تو اسی سے بہت سی گناہ جو ہے انسان ان سے بچ جاتا ہے۔ جیسے جب سے یہ سی سی کیمرہ جو ہے اس کا رجحان شروع ہوا ہے تو خود آپ کے تجربے میں ہے کہ ایک ذہن کے اندر بات رہتی ہے کہ میں واچ کیا جا رہا ہوں، اور صرف اتنی سی بات جو ہے وہ انسان کو بہت سی برائیوں سے بچا دیتی ہے۔ اس کے بعد ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَالِهَا نُشُوزًا، یعنی سورہ نساء کے شروع میں ہم عورتوں کے نشوز کا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ اگر عورتیں سرکشی کریں تو انہیں سمجھاؤ، پھر ان کے ساتھ جو میریٹل ریلیشن ہے اس کو سسپینڈ کرو، اور پھر بے شک ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی بھی کرو، اور پھر نہ ہو تو ظاہر ہے کہ چوتھا آپشن جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ طلاق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کو ایک ناپسندیدہ عمل ضرور قرار دیا ہے، لیکن یہ جائز عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جائز کیوں رکھا ہے؟ انسانی نفسیات کے پیش نظر رکھا ہے۔ انسان جو ہے وہ نہ لکڑی کا ٹکڑا ہے، نہ کوئی پتھر ہے، اور نہ کسی دھات کا ٹکڑا ہے۔ انسان ہے، اس کا اپنا ایک مائنڈ ہے، اپنی سمجھ بوجھ ہے، پھر اپنی پسند و ناپسند ہے، اپنا رجحان ہے، اپنی نفرت ہے، یہ سب چیزیں لے کر انسان اس دنیا میں آیا ہے۔ اور دو انسان جو ہے وہ ایک حد تک ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ دو مزاج اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے نہیں بنائے، دو مائنڈ اللہ تعالیٰ نے ایک جیسے نہیں بنائے۔ جب بھی دو افراد رہیں گے تو کہیں نہ کہیں ان میں اختلاف رائے ہوگا، کبھی وہ اختلاف رائے جو ہے وہ حد سے بڑھ جاتا ہے،
کبھی جو ہے وہ ود ان لمٹس ہوتا ہے۔ تو آپ ایک جاب کے اندر ہیں، ظاہر ہے آپ کو اپنے باس سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اپنے امپلائر سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے پاس چوائس ہے نا کہ جب تک آپ اس اختلاف کو برداشت کریں آپ وہاں پر اپنی جاب کو کنٹینیو کریں، اور جب یہ سمجھیں، یعنی دونوں پارٹیز میں سے امپلائر یا امپلائی یہ سمجھے کہ اب یہ اکٹھے چلنا ممکن نہیں ہے، تو وہ پارٹنرشپ یا وہ امپلائی امپلائر ریلیشن جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہی معاملہ جو ہے وہ میاں بیوی کے سلسلے میں ہے۔ یعنی ایک تو وہ رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ان کو انسان کبھی نہیں توڑ سکتا۔ اخبار میں اشتہار بھی دے دے کہ میں نے اپنے بھائی سے لا تعلقی کر لی ہے، باپ اشتہار دے دے کہ میں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا ہے، جملہ منقولہ و غیر منقولہ جائیداد اور تمام معاملات سے، پھر بھی وہ بیٹا رہتا ہے، اس لیے کہ بیٹا اللہ نے بنایا ہے، انسان نے خود نہیں بنایا۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ یہ انسان کے چوائس سے وجود میں آتا ہے، اسی لیے یہ رشتہ چوائس سے ٹوٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو اختیار دیا ہے، اس کو گھر کا انچارج بنایا ہے، تو جس زبان سے اس نے قبول کیا کہہ کر اس کو اپنی بیوی بنایا تھا، اسی زبان سے طلاق دی کہہ کر وہ اس کو اپنی زوجیت سے نکال سکتا ہے۔ یعنی نارملی اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے ساتھ ہے۔ اب دوسرا ایک رخ ہے اس کا جو یہاں آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے رویے سے تنگ ہے، یا مزاج کے اندر کوئی ایسی دوری ہے کہ وہ دونوں ریکنسائل نہیں کر سکتے، لیکن شوہر جو ہے وہ طلاق نہیں دیتا، عورت جو ہے وہ بے انتہا تنگ ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ میرا یہاں رہنا ممکن نہیں ہے۔ اب اس کو راستہ بتایا جا رہا ہے، وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اور اگر کوئی خاتون، کوئی عورت ڈرتی ہو اپنے خاوند کی زیادتی او اعراضاً یا بے رغبتی، یعنی شادی تو کر لی ہے اس نے لیکن اس کو بلاتا نہیں ہے، اس کو لفٹ نہیں کراتا، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا، تو پھر کیا ہے؟ پھر عورت کے پاس بھی یہ حق ہے، قرآن مجید دے رہا ہے، اللہ اس کے پیغمبر دے رہے ہیں کہ تم اس کے لیے کوئی معاملہ جو ہے وہ اختیار کر سکتے۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ اس معاملے کو کہتے ہیں خلا، یعنی جب شوہر اپنا ڈیسیژن لے تو اس کو طلاق کہتے ہیں، اور اگر عورت یہ ڈیسیژن لے اور اس کے لیے کوئی ریزولوشن لے کر آئے اس کو کہتے ہیں خلا۔ اب اس کی تفصیل آ رہی ہے کہ اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے شوہر سے زیادتی یا بے رغبتی کا، فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ اگر وہ آپس میں راضی ہو جائیں کسی قرارداد پر، کسی ریزولوشن پر، یعنی دونوں مل کر بیٹھیں یا اپنا اپنا وکیل لائیں اور وہ بیٹھ کر معاملے کو سیٹل کر لیں۔ اچھا، وہ سیٹلمنٹ اب کیا ہو سکتی ہے؟ نارملی کیا ہے کہ جب مرد طلاق دیتا ہے تو عورت کو جو اس نے مہر ادا کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اب جب یہ مل کر بیٹھ رہے ہیں اور کوئی ریزولوشن پہ آ رہے ہیں تو مرد بھی کچھ تقاضا کر سکتا ہے کہ پھر میرا یہ تقاضا ہے، عورت تقاضا کر رہی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے، اب مرد جو ہے اس پر کوئی تقاضا کر سکتا ہے، اور موسٹلی جو ہے وہ مرد اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اچھا پھر میرا مہر واپس کرو، یا ابھی مہر پورا ادا نہیں کیا تھا یا بالکل ادا نہیں کیا تھا، وہ تقاضا کرتا ہے کہ پھر اس کو رائٹ آف کرو۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح یعنی مل بیٹھ کر کوئی معاملہ طے کرنا یہ بہتر ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، البتہ جو انسانی نفوس ہیں وہ بخل کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ یہ بخل دونوں طرف سے ہو سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ زور لگائے کہ ٹھیک ہے میں اگرچہ طلاق چاہتی ہوں لیکن میں وہ جو حق مہر ہے وہ واپس نہیں کروں گی، یا مرد اس بات کا اصرار کرے کہ لازماً وہ واپس کرے، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو، یعنی ایک ہوتا ہے حق، احسان اس کے اوپر کی شے ہے کہ حق تو ہے، یعنی آپ نیگوسیشن کے لیے بیٹھے ہیں تو آپ نیگوسیشن کے لیے کوئی بھی کارڈ پھینک سکتے ہیں، کوئی بھی شرط لگا سکتے ہیں، لیکن اگر تم احسان کرو گے، یعنی خاص طور پر یہاں پر ذکر ہے مردوں سے، کیونکہ قرآن مجید میں بالعموم خطاب جو ہوتا ہے وہ مردوں سے ہوتا ہے، تو یہ مردوں سے خطاب ہے۔ اور اس کی یعنی دوسری دلیل کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں
کہ اگر تم یہی اس میں مہر کا مسئلہ تھا کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو ہی کوئی عورت نکاح کے لیے آمادگی ظاہر کرتی ہے اور نکاح ہو جاتا ہے تو اس آمادگی ظاہر کرنے پر آدھا مہر جو ہے وہ کل مہر کا وہ واجب الادا ہو جاتا ہے مرد پر، اور جب کنزیومیشن ہو جائے ان کو ایک تنہائی مل جائے تو پھر باقی جو ہے وہ بھی واجب الادا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر طلاق ہو جائے نکاح کے فوراً بعد یعنی رخصتی سے پہلے تو شرعی لحاظ سے وہ جو آدھا حق مہر ہے وہ تو مرد پر لازم ہے، باقی آدھا جو ہے اس پر اس کے ذمہ نہیں ہے۔ وہاں کہا گیا ہے کہ اگرچہ تمہیں اجازت ہے کہ تم باقی مہر نہ دو، لیکن وہاں کہا گیا تھا مرد بن کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو فضیلت دی ہے ثبوت دو کہ واقعی تم بڑے ہو، بڑے پن کا ثبوت دو، یعنی تم باقی مہر بھی ادا کرو اگرچہ کنزیومیشن نہیں ہوئی۔ یہاں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے، وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم احسان کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے باخبر ہے۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم کبھی استطاعت نہ رکھو گے کہ عورتوں کے درمیان عدل کر سکو 100%، یعنی میئریبل میں تو عدل ہو سکتا ہے لیکن جو چیزیں میئریبل بھی نہیں ہیں اور انسان کے اختیار میں بھی نہیں ہیں ان میں عدل نہیں ہو سکتا۔ مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے بڑی شخصیت ہیں، ان کی 2 بیویاں تھیں اور وہ بہت زیادہ عدل جو ہے اس کو ملحوظ رکھتے تھے، یہاں تک کہ ان کا کوئی تحفہ لے کے آتا تھا ایسا ہدیتاً پیش کرنے کے لیے کہ جو ڈیوائیڈیبل نہ ہو تو وہ لینے سے انکار کر دیتے تھے۔ تو ان کا کوئی مریض بڑی محبت سے خربوزہ ایک لے کے آیا حضرت کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ بس میری طرف سے ہو گیا قبول، یہ واپس لے جاؤ اس لیے کہ میری 2 بیویاں ہیں اور میں اس کو کیسے ڈیوائیڈ کروں گا۔ تو وہ بہت زیادہ محبت کرنے والا تھا حضرت سے، تو وہ بازار گیا اسی شکل کا اور اسی وزن کا ایک خربوزہ اور لے کے 2 خربوزے پیش کر دیے کہ آپ جو ہیں وہ ایک گھر میں دے دیجئے، دوسرا دوسرے گھر میں لے جائیے۔ تو مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک خربوزہ ایک بیوی کے گھر لے کر دیا جا کے، اور پھر وہیں سے اٹھ کر دوسرا خربوزہ دوسری بیوی کے ہاتھ لے کر چلے گئے، اور ان کے سامنے ہی انہوں نے وہ خربوزہ دوسری اہلیہ نے کاٹا اور چکھا اور پھیکا تھا اور ان کے منہ پر دے مارا، میٹھا ادھر دے آئے ہیں اور پھیکا میری طرف لے آئے ہیں آپ۔ تو ایک دم وہ اٹھے یوں کر کے تو تہمت میں ان کا پاؤں پھنس گیا اور زخمی ہو گئے۔ تو جو بھی وہ تیمارداری کی طرف آتا تھا کرنے کے لیے، تیمارداری کے لیے، اس میں کہتے تھے بھائی اللہ کا تو حکم ہے، اجازت بھی ہے، لیکن میری نصیحت یہی ہے کہ ایک ہی بار اتفاق کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کی بھی نیچر بنائی ہے، اور وہ اپنی اس نیچر سے کبھی، جیسے مرد اپنی نیچر سے آؤٹ گرو نہیں کر سکتا، عورت بھی اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی نیچر سے آؤٹ گرو نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی کیا حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل میں سکناپا کی ایک ایسی یعنی بیماری جو ہے وہ اس کے رکھی ہوتی ہے کمزوری کہ جس سے عورت کبھی بھی آؤٹ گرو نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو خود قرآن مجید میں بیسٹ ویمن قرار دیا گیا ہے، یعنی بیسٹ آف دا ویمن لاٹ کون ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں۔ قرآن مجید میں ہے لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی سی نہیں ہو، تم بڑی اسپیشل عورتیں ہو، یعنی بہترین تعلقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ان کے ہیں اور آپس میں بھی ہیں، لیکن بیچ بیچ میں وہ جو گھن کی طرح کھانے والا معاملہ ہوتا ہے وہ اندر سے پایا جا رہا ہے۔ وہ شہد کا واقعہ سورۃ تحریم میں ہم جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد جو ایک فلائنگ راؤنڈ کیا کرتے تھے تمام ازواج کے ہاں، تو اس میں 5-10 منٹ قیام فرماتے تھے، حال احوال پوچھتے تھے، اور پھر اگلی بیوی کے ہاں، پھر اگلی بیوی کے ہاں۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کہیں سے شہد آیا تحفے کے طور پر، وہ مغافیر کے پھول کا شہد تھا جس میں تھوڑی سی اس کی اسمیل ہوتی تھی۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ٹائم پورا کر کے روٹین کا اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو میں شہد کا شربت پیش کروں؟ آپ کو بہت مرغوب تھا شہد کا شربت، تو آپ نے کہا ہاں لاؤ۔ تو انہوں نے کافی ذرا آرام سے اس کو ہلا ولا کے اور خوب مکس کر کے ٹائم ذرا فالتو جو ہے وہ لے لیا اور لا کے پیش کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھی
انکرٹیس انسان نہیں تھے کہ آخری گھونٹ پیتے اور اٹھ کر چل پڑتے. اب اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ اب کچھ پیا ہے تو کچھ وقت اور بیٹھ کے پھر وہاں سے اٹھیں. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن. اب روزانہ وہ ایسے ہی کرتی تھی کہ آپ کا وہ اٹھنے کا وقت ہوتا تو کہتی کہ جی آپ کو شربت پیش کروں, آپ پھر شربت تناول فرماتے. اب عورتوں کو تشویش ہوئی اگلی بیویوں کو کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے وہاں پر, تو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہاں آپ شہد جو ہے اس کا شربت تناول فرماتے ہیں. تو اب انہوں نے پھر سر جوڑ کر بیٹھی کہ اس کا حل کیا کیا جائے. تو حل انہوں نے یہ سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس بھی جائیں, یعنی زینب کے پاس سے اٹھ کر, زینب بنت جحش کے پاس سے اٹھ کر, تو کہ اللہ کے رسول آپ کے منہ سے اسمیل کیا آ رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اور تو نہیں میں نے کچھ کھایا, ہاں وہ زینب کے ہاں سے وہ شہد کا شربت کیا تھا. اچھا اس سے اسمیل آتی ہے میرے منہ میں؟ اچھا آئندہ بس بتانا نا کسی کو, آئندہ میں یہ شربت شہد کا نہیں پیا کروں گا, شاید استعمال نہیں کیا کروں گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت نہیں دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ کے رسول تھے, مجھے اور آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی چیز اللہ نے حلال کی ہو تو ہم اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں. لیکن اللہ کے رسول چونکہ پوری امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے, لہذا سختی سے منع کر دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ, کہ کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. تو وہ معاملہ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اس وقت کی بیویوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ تھی, ایک اس اعتبار سے کہ یہ واحد ورجن بیوی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر حضرت ابوبکر کی بیٹی تھی, پھر خوبصورت بھی تھی. لیکن ان کا حال کیا تھا وہ بھی سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کو یاد فرماتے تھے اور حضرت عائشہ کو ذرا برا لگتا تھا. ایک دن حضرت خدیجہ کو یاد کیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو حضرت عائشہ کی زبان پر آیا کہ اللہ کے رسول مجھ میں کیا کمی ہے, کیا آپ کو ابھی تک وہ ٹھنگڑی چھوٹے قد والی یاد آتی ہے؟ حضرت خدیجہ چھوٹے قد کی تھی, اپوزٹ ہے نا, یعنی عمر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی, 2 دفعہ کی بیوہ بھی تھی اور چھوٹے قد کی تھی. جبکہ یہ ساری چیزیں الٹ تھیں, وہ 2 دفعہ کی بیوہ ہیں, حضرت عائشہ ورجن ہے. لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک پیار حضرت خدیجہ سے تھا وہ حضرت عائشہ سے بھی نہیں تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کرو. تمہیں معلوم ہے خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احسان مندی, شکر گزاری, نہ شکرے نہیں تھے, انتہائی شکر گزار تھے کہ اس نے میرا ساتھ اس وقت دیا تھا جب میرا ساتھ دینے والا کوئی نہ تھا. تو اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے یہ احسان میرے اوپر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ ارشاد فرمایا. تو یہ عورت کی ایک کمزوری ہے. تو کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ, کہ تم عورتوں کے درمیان چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, لیکن کم سے کم یہ کرو کہ کسی ایک کی طرف بالکل ہی مائل نہ ہو جاؤ, بالکل ہی جھک نہ جاؤ. میلان کا اردو کا لفظ ہے, بالکل وہی استعمال, وَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, یعنی پورے کے پورے ایک ہی کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ, اور دوسری کو ایسے چھوڑ دو کہ جیسے وہ معلق خاتون ہے, یعنی نہ وہ کہہ سکتی ہے کہ میں شوہر والی ہوں اور نہ وہ کہہ سکتی ہے کہ میں بے شوہر کے ہوں. پھر یہاں قرآن مجید کا وہ اسلوب دیکھیے. اب یہ بالکل نجی معاملات ہیں جو ڈسکس کیے جا رہے ہیں, لیکن نجی معاملات کو ڈسکس کرنا ضروری بھی ہوتا ہے لیکن ولگیرٹی کو اوائڈ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. لیکن کس خوبصورتی سے یعنی ولگیرٹی اوائڈ کی ہے اور حق بات بیان کر دی ہے کہ کسی ایک کی طرف بالکل ہی مائل نہ ہو جاؤ کہ دوسری جو ہے وہ سمجھے کہ معلق ہو کے رہ جائے, نہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں شوہر والی ہوں اور نہ وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا کوئی شوہر نہیں ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم اصلاح کرو گے, آپس میں موافقت اختیار کرو گے, وَتَتَّقُوا, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے, فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا, تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا, اور بیویوں کے درمیان اگر موافقت نہ ہو سکے, میاں بیوی کے درمیان, یُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ, تو اس میں بہت زیادہ انسان کو حد سے گزرنا نہیں چاہیے.
یعنی ایک بیوی کے ساتھ آپ کا نباہ نہیں ہو رہا، آپ اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، وہ آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، تو بجائے اس کے کہ آپ راتیں باہر گزارنا شروع کر دیں تو بہتر کیا ہے، تم وہ ناپسندیدہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہے لیکن جائز ہے، یعنی طلاق، یہ کر لو۔ اچھا، اب اندیشہ انسان کو کیا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیہو جی لبڑی ہے، یعنی ایک دفعہ کے تجربے سے، یعنی پہلی شادی کے لیے تو انسان بڑا آپٹیمسٹک ہوتا ہے اور بڑی گھن گرج سے شادی کرتا ہے اور بڑا جوش و خروش ہوتا ہے اس میں، اور جب پہلی بیوی اپنے رنگ دکھائے خوب اچھی طرح سے تو پھر کچھ انسان شادی سے تائب سا ہو جاتا ہے، ڈر سا لگنے لگتا ہے اس کو۔ اب یہ وہ ایشو ہے جو ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ فار بوتھ آف دیم۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر ان کے درمیان موافقت نہ ہو سکے یُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت میں سے وسعت عطا فرما دے گا۔ مراد کیا ہے کہ کیا جب اللہ تعالیٰ اس کو جو اگلی بیوی عطا فرمائے وہ اس سے کہیں بہتر ہو اور اس کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہو جائے، ذہنی مناسبت پیدا ہو جائے اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ ایک اچھے ٹریک پر چلنا شروع ہو جائے، اینڈ وائس ورثہ عورت کے لیے بھی یہی معاملہ ہے کہ عورت عام طور پر جو ہے وہ سب ظلم و ستم مرد کے برداشت کرتی ہے صرف اس خیال سے کہ چلو اب تو شوہر ہے، برا ہی صحیح ہے تو صحیح، پتہ نہیں پھر کوئی شوہر ملے گا یا کیا پتہ اس سے بھی برا ملے۔ اب یہ وہ ہے بیک گراؤنڈ میں بات کہ اللہ تعالیٰ نے جو جائز راستہ کھولا ہے اس راستے کو پرسو کرو اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل میں سے اپنی وسعت میں سے وسعت عطا کر دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا تو ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اے مسلمانوں تم سے پہلے جن کو کتاب عطا کی گئی تھی ان کو بھی ہم نے وصیت کی تھی، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی وصیت کی جاتی ہے، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو۔ دین کا اصل روح جو ہے کی جو ہے ایک کامیاب زندگی کی، وہ کیا ہے؟ وہ خوف خدا ہے۔ اگر انسان کے دل میں خوف خدا ہو تو پھر بہت سے معاملات خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا کر دیتا ہے۔ اور انسان کتنا ہی سمجھدار، کتنا ہی عقل مند، کتنا ہی پڑھا لکھا، کتنا ہی اسمارٹ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے تو پھر اس کے معاملات اکثر و بیشتر سیدھے نہیں ہوتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی ڈائریکشن کیا ہے کہ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سواری والا پیدل کو سلام کرے، باہر سے آنے والا اندر بیٹھنے والوں کو سلام کرے اور جانے والا سلام کرے۔ اب ہم کسی جگہ انٹر ہوتے ہیں تو وہاں ایک گارڈ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اب اگر وہ بھی مسلمان ہے تو دین کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو سلام کریں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس سے اس کا دماغ خراب ہو جائے گا، وہ سر پہ چڑھ جائے گا، وہ ایسا ہو جائے گا، جو مرضی ہو جائے۔ میں اگر یہ سمجھوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو پورا کر دوں، باقی نتائج کا ذمہ دار وہ خود ہے۔ وہ سارے خیالات جو شیطان ہمارے دل میں ڈالتا ہے وہ سب فاسد خیالات ہیں۔ آپ 3 دن یعنی آپ کے جو دروازے پر گارڈ بیٹھا ہوا ہے یا آپ کی گلی میں جو گارڈ بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ سلام کر کے گزریں، چوتھے دن وہ کھڑا ہو کر خود محبت کے ساتھ آپ کو سلام نہ کرے تو آپ مجھے آگے کہیے کہ آپ نے غلط کہا تھا۔ تجربہ کر کے دیکھیے گا، یعنی چھوٹی سی بات میں نے کہی ہے۔ باقی زندگی کے تمام معاملات میں انسان خوف خدا کو ملحوظ رکھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کے حکم کا پابند ہوں اور وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ بس یہ کام کر کے اپنی زندگی کو آپ لائیں اس ٹریک پر تو آپ خود اپنے اندر محسوس کریں گے کہ آپ کی زندگی بدل گئی، اور آپ کے قریبی جو دوست ہیں، جو لوگ ہیں، گھر والے ہیں، بال بچے ہیں، وہ بھی ضرور محسوس کریں گے کہ یہ شخص بدل گیا ہے۔ تو ہم نے ان لوگوں کو جن کو تم سے پہلے کتاب عطا کی گئی تھی اور تمہیں بھی نصیحت کی ہے اس بات کی، ان اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی زمین میں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، حمید ہے، حمد کیا گیا ہے،
نہ وہ تعریف کا محتاج ہے اور نہ اسے کسی چیز کی حاجت ہے۔ فقیر اور غنی عربی کے یہ دو اپوزٹ الفاظ ہیں۔ فقیر کے معنی ہے محتاج، ڈیپینڈنٹ، اور غنی انڈیپینڈنٹ، یعنی انڈیپینڈنٹ کٹھا پڑھیں گے تو اس میں ایک مفہوم جو ہے وہ آزادی کا آ جاتا ہے وہی بیسیکلی مضمون، لیکن اس کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں انڈیپینڈنٹ، ڈیپینڈنٹ کے مقابلے میں انڈیپینڈنٹ۔ ہم سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کام بنانے کے لیے، کام سنوارنے کے لیے، کارساز جسے کہتے ہیں۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، لوگوں اگر اللہ چاہے تو تم سب کو ہٹا دے یہاں سے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور کچھ اور لوگوں کو لے آئے اس زمین پر رہنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل ہے کوئی؟ یعنی انسان کو ایک غلط فہمی جو ہے وہ عام طور پر گرفتار کیے رکھتی ہے کہ شاید یہ دنیا کا کاروبار میرے دم پہ چل رہا ہے، میرے گھر کا کام میری وجہ سے چل رہا ہے، میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، یہ سب میرا محتاج ہے۔ لیکن آئے دن لوگ مرتے رہتے ہیں اور دنیا کا کاروبار جاری رہتا ہے۔ بقول شاعر، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے۔ ابھی 2 روز پہلے شیخ افتخار صاحب کا انتقال ہوا، تو آپ بھی دیکھیں گے، میں بھی دیکھوں گا، ایم ٹیکس بند نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سارا دنیا کا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن انسان کو جو غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید میں بڑی شے ہوں، حالانکہ انسان کی دھیلے کی حیثیت نہیں ہے اس دنیا میں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ہے وہ ذات کہ جو اس پورے کائنات کو چلا رہی ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے۔ میری اور آپ کی اس پہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جتنی جلدی ہم اپنی اوقات کو پہچان لیں، اپنی اوقات کو جان لیں، اتنی ہماری عافیت ہے، ورنہ ہم ایک ہوا بھرے ہوئے غبارے کی طرح لوگوں پر لوگ جھاڑتے ہوں گے، لیکن ہماری حقیقت جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو کوئی بھی دنیا کے اجر کا طالب ہوگا، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے دنیا کا اجر طلب کرے گا۔ مراد کیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ نیکی کروں گا تو کل وہ بھی میرے کام آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا ثواب ہے۔ تو اگرچہ ٹیکنیکلی یہ صحیح ہے، لیکن دین کی روح کے یہ خلاف ہے۔ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی اللہ کے لیے کی ہے اور میں اللہ تعالیٰ سے آخرت میں اجر کا طالب ہوں تو وہ اجر پکا ہے، لیکن اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے اس امید کے ساتھ کہ وہ میرے کام آئے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ میرے کام آئے، اور اکثر و بیشتر انسان کو مایوسی ہوتی ہے۔ ایون اولاد کے سلسلے میں، یعنی بیٹی اور بیٹی میں فرق کیوں سمجھا جاتا ہے کہ بیٹی تو کسی اور گھر میں چلی جائے گی، میرے بڑھاپے کا سہارا جو ہے وہ میرے بیٹے ہوں گے، لیکن دن میں جو تارے بیٹے دکھاتے ہیں، تو جب وہ سامنے آتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں جنہیں اپنا سہارا سمجھا تھا یہ میرے سہارے نہیں ہیں۔ لیکن انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا سہارا بنائے تو پھر واقعتاً وہ الحی القیوم ہے، نہ اسے موت آنی ہے، نہ اونگ آنی ہے، نہ نیند آنی ہے، اور جب اس کے لیے ریسورسز کو اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کا فیصلہ ہی کافی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ میرے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی مصیبت لکھ دے تو دنیا جہان کی نفری جو ہے تمام کے تمام انسان بھی میری اس مصیبت کو ٹال نہیں سکتے۔ یہ وہ سبق ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد بلند آواز سے یاد کیا ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا،
اور اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن